اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اور مانع پیغام دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے۔ ایک معمولی جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں بیان فرمایا تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی، اس کا مطلب سمجھایا کہ دین خیر خواہی کا نام کیسے ہے۔ پیارے نبی نے کہا اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے لیے خیر خواہی ہے، ائمۃ المسلمین حکام المسلمین کے لیے خیر خواہی ہے، اور عوام الناس کے لیے خیر خواہی ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کی کتاب پر خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ایک اسوہ اور نمونہ مانا جائے، اللہ کی آخری کتاب کو تمام کتابوں پر مقدم اور ترجیح دی جائے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے کتاب میں موجود احکام پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے رسول کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی عزت کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کے احکام کی پیروی کی جائے، ان کو اور ان کی زندگی کے جتنے نمونے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ خیر خواہی جو بادشاہوں کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کو نصیحت کی جائے، اگر طاقت رکھتے ہیں ان کے ساتھ اچھے مشورے کی کوشش کی جائے، ان کو اگر غلط کام کرتا دیکھا جائے اور آپ کو طاقت ہے، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذمہ دار ہیں، تو آپ ان کے پاس جا کر کے نصیحت کریں۔ عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، تو اس کی صحیح رہنمائی کرنا۔ تو وہ ایک معمولی حدیث اور اس معمولی ٹکڑے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ خیر خواہی اور ہمدردی پر مشتمل یہ دین ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اللہ کے نبی، میں جب تک زندہ رہوں گا نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری عمر تک باقی تھا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ان کو ایک گھوڑے کی ضرورت ہوئی۔ انہوں نے اپنے خادم کو مارکیٹ میں بھیجا کہ میرے لیے گھوڑا دریافت کیا جائے، مجھے گھوڑا میسر کیا جائے۔ چنانچہ ان کا خادم مارکیٹ گیا اور گھوڑا لے کر کے آیا، اور ساتھ ساتھ گھوڑے کے مالک کو بھی لایا۔ گھوڑے کے مالک کو جب لایا اور اس کی قیمت متعین کر دی، گھوڑے کے مالک نے 300 درہم اس کی قیمت متعین کی۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گھوڑے کا مالک اور ان کا خادم پہنچا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو چلا کر کے اس کو دوڑا کر کے دیکھا اور مالک سے پوچھا کہ تم نے اس کی قیمت 300 درہم لگائی ہے؟ وہ گھوڑے کا مالک خوش ہے، کہہ رہا ہاں ہم نے 300 درہم اس گھوڑے کی قیمت لگائی ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس مالک کو جو 300 درہم پر راضی تھا اس کا 400 درہم قیمت لگا دیا۔ اس پر بھی مالک راضی ہو گیا اور اس کی قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ 800 درہم، 300 سے 800 درہم اس گھوڑے کی قیمت لگا دی۔ تصور کیجئے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو گھوڑا لایا گیا تھا، گھوڑے کا مالک 300 درہم پر راضی تھا، اس کے باوجود بھی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے مالک سے کہا کہ تم کو گھوڑے کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج اگر اس حدیث پر
میں اور آپ عمل کر کے مارکیٹ میں دیکھیں کتنے لوگ صحیح ریٹ بتاتے ہیں اور کتنے لوگ آپ کو صحیح ریٹ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوپاری کرتے ہیں اور آپ کو اتنے ہی دام پر دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ تصور کیجئے شاید ہی کچھ نمونے ایسے مارکیٹ میں ملے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے اس اسوہ پر عمل کریں جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خیر خواہی پر بیعت کی تھی اور مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی، اور اس مالک کو جو 300 درہم پر راضی تھا 800 درہم دے کر کے اس کو ودا کیا۔ صحابہ نے آپ سے کہا جب وہ مالک 300 درہم پر راضی تھا تو آپ نے کاہے اپنے اوپر جوکھم اور اپنے اوپر بوجھ ڈال کر کے اس کو 800 درہم دے دیا؟ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کے لیے میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہے، اس لیے میں نے اس گھوڑے کی صحیح اور اصل قیمت لگائی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ معمولی سی حدیث تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث تھی، اور اس میں یہی پیغام ہے کہ ایک مسلمان کو اسلامی مساوات، اسلامی اخوت اور اسلامی ہمدردی اپنانی چاہیے، اور اپنے تئیں جو اپنے ماتحت ہیں، جو اپنے اونچے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہانہ جذبہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمدردی کا جذبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔